سب سے پہلے ہمارے معزز مہمان جو تشریف لائے، سب کی طرف سے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ قریب والے اور دور والے جو بھی آئے اس محفل میں، اللہ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ جلا جیم سے آئے، میلسی سے آئے، وہاڑی سے آئے، حاصل پور سے آئے، لودھرا سے آئے، رپڑ سے آئے، جتنے بھی دوست احباب تشریف لائے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے تشریف لائے ہیں، اللہ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ اور ہمارے درمیان شہر انقلاب، شہر اسلام، مداح صحابہ و اہل بیت، محترم جناب مفتی سید ارشد الحسینی صاحب، اللہ ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں بے بہا برکت نصیب فرمائے۔ میں جمعیت کے سرپرست، میری مراد قاری القرآن حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب، مدیر جامعہ حفظ القرآن کہر الپکا کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ جتنے علماء تشریف لائے سب کا شکر گزار ہوں۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، آخر میں ہمارے جو دلہا مہمان ہیں میں انہیں دعوت دوں گا۔ عصر کی نماز انشاءاللہ حضرت توسوی صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے پڑھایا کرتے تھے ویسے پڑھیں گے، ویسے صوفی صافہ یہاں نہ بیٹھے، کہنے کہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، یہاں سب علماء بیٹھے ہیں، محفل کو کوئی خراب نہ کرے۔ انشاءاللہ عصر کی نماز وقت پر پڑھیں گے جیسے حضرت توسوی صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھایا کرتے تھے۔ تو اب آپ حضرات کے سامنے شہر اسلام، مداح صحابہ، محترم جناب مفتی سید ارشد الحسینی، اللہ کا نام بلند کریں، نعروں سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان اہل بیت، شان قرآن، دینی مدارس، علماء حق، علماء دیوبند، سر پکف سر بلند، سر پکف سر بلند، شہداء اسلام، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اسلامی انقلاب، اسلامی انقلاب، اسلامی انقلاب، پاکستان، نعرہ تکبیر، علماء اسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ خلاق عالم نے اس گئے گزرے دور میں ہم سب کو نسبت دین سے یہاں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ دعا ہے رب اصحاب محمد ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرنا اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتا ہوں ان صحابہ غلام دوستوں کا جنہوں نے آپ حضرات کے صحابہ غلام پر نور چہروں کی زیارت کا بہانہ بخشا۔ میرے بھائی جناب صدیق صاحب، جناب عباس صاحب، اللہ ہر ایک کو جزائے جزیل عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ میری پروگرام میں حاضری ناممکن تو نہیں، مشکل ضرور تھی۔ میں 1.5 ہفتہ سے بیماری میں، علالت میں، لیکن چونکہ وعدہ کیا تھا، وعدہ نبھانے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ نقیب محفل کا بھی عصر کی نماز والا جو اعلان ہے وہ میرے لیے پریشانی کا باعث بن گیا ہے کہ اور انہوں نے دوسرا بیان دیا کہ صوفیاء کے حوالے سے صوفی بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ اب تو صوفی سوپ بھی آ گیا ہے، ماشاءاللہ گھی بھی آ گیا۔ ہم خوش قسمت ہیں، ہمیں علماء کی سرپرستی میسر ہے، اور میرے سامنے ہر ایک چہرہ صحابہ غلام چہرہ بیٹھا ہے، ہر چہرہ حق نواز چہرہ بیٹھا ہے، ہر زبان حق نواز بیٹھی ہے۔ جب تک مائیں صحابہ غلام فرزند جنم لیتی رہیں گی،
کوئی مائی کا لال حق نواز کی آواز نہیں دبا سکتا انشاءاللہ۔ میں اپنی حاضری کا آغاز کروں گا، برکت کے لیے اللہ کا نام بلند کریں گے۔ نعرہ محمدی آپ سب نے بولنا ہے آہستہ آہستہ، اللہ اکبر، باہر آواز نہ جائے۔ ہم ابھی آ رہے تھے، بہت زیادہ آواز آپ کی سبحان اللہ کی بھی آ رہی تھی۔ آپس کے رولے ہیں، آپس میں حل ہونے چاہیے۔ نعرہ محمدی، پرچم بنا کر ہاتھ کو لہرا کر اللہ کی دی ہوئی زبان سے نعرہ محمدی، نعرہ صدیقی، نعرہ فاروقی، نعرہ عثمانی، نعرہ حیدری، نعرہ حسنی، نعرہ معاویہ، نعرہ حسینی، تاج و تخت و ختم نبوت، تاج و تخت و ختم نبوت، تاجدار رسالت، شان صحابہ، بہادر بولیں گے شان صحابہ، دیوانے بولیں گے شان صحابہ، تڑپ کے بولیں گے شان صحابہ، نام صحابہ، پیغام صحابہ، صدائے صحابہ، دفاع صحابہ، اسلام، دینی مدارس، دینی جماعتیں، اسلامی پاکستان، آپ سارے یہ جاتی ہے، یہ جاتی ہے۔ اپنی باری آپ تڑپ کے بولے ہیں مسافر پرندوں کا وقت آیا، چند میرے بھائی رہ گئے۔ اسی درد کو بیان کرتے ہوئے ایک گمنام شاعر نے ایک شعر کہا ہے بڑا خوبصورت سا، اگر آپ کو سمجھ آئے تو مجھے پیغام دیں گے کہ آپ میری بات سمجھیں۔ کہتا ہے آپے پیو دودھ پتیاں ساڈے واسطے قہوہ، بات پوچھتی رہے، آپے پیو دودھ پتیاں ساڈے واسطے قہوہ، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ۔ لگتا ہے شعر آپ کے دل پہ لگا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ درود پاک بآواز اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، صدق اللہ العظیم۔ میرا کوئی شعر آپ کو سمجھ آئے، ارادہ ہے سبحان اللہ کہنے کا؟ وعدہ نہیں، ارادہ ہے۔ بڑے سیانے لوگ ہیں، ارادے پر سب نے بول دیا کہ جب بھی جان چھڑا لیں، وعدے کا مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ وعدہ ہے یا ارادہ ہے؟ سبحان اللہ نہیں، سبحان اللہ نہ کہیں، وعدہ ہے یا ارادہ ہے؟ وعدہ ہے۔ چلیں باقی پیچھے والے کالونیوں والے، سوسائٹیوں والے، فلیٹوں والے بولے نہ بولیں، یہ میرے جھوپڑی والے، میرے محلے والے سبحان اللہ ضرور کہیں گے، کہیں گے انشاءاللہ۔ آئے میں اپنی حاضری کا آغاز کروں گا۔ اپنے بڑوں کی موجودگی میں نہ نعت پڑھ رہا ہوں نہ منقبت، میں سبق سنا رہا ہوں اپنے بڑوں کو۔ اللہ کرے کہ رب کریم، رب اصحاب محمد ہماری اس ٹوٹی پھوٹی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ عرض ہے انقلاب کسے کہتے ہیں؟ میں تلاوت پاک کو ہم اور اگلی حاضری نعت میں انقلاب کسے کہتے ہیں میرے ساتھ بولیں گے کہ کعبے نوان وسایا میرے محمد نے۔ فخر سے سینہ تان کے بولنا ہے میرے، آخر تک آواز آئے گی۔ کعبے نوان وسایا میرے محمد نے، کعبے نوان وسایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل لا۔ اسپیکر ابھی سے پریشان ہو رہا ہے، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔
سحر کی خوشیاں منانے والوں ذرا رتو کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ میرے ساتھ بولیں گے کہ کعبے نو آن وسایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل لایا میرے محمد نے، اچھے میرے آقا دیاں باتاں اچھیاں، آئے اچھے میرے آقا دیاں باتاں اچھیاں، شب معراج ملاقاتاں اچھیاں، اچھے میرے آقا دیاں باتاں اچھیاں، شب معراج ملاقاتاں اچھیاں، وہاں کیا رتبہ پایا میرے محمد نے، کعبے نو آن وسایا۔ میرے محلے والوں آپ بولیں گے کعبے نو آن وسایا میرے محمد نے۔ بیٹی والوں دل تھام کے شعر سننا، دھیاں نیمانیاں نو مارنے دے آئے، دھیاں نیمانیاں نو مارنے دے دھیاں نیمانیاں نو مارنے دے زندہ بیچاریاں نو گاڑ دے دھیاں نیمانیاں نو مارنے دے زندہ بیچاریاں نو گاڑ دے دھیاں دا مان ودھایا میرے محمد نے، دھیاں دا شان ودھایا، کعبے نو آن وسایا، اور شجراں بھی سونے نو سلام کیتا ہے، شجراں بھی سونے نو سلام کیتا ہے، جانوراں چل کے کلام کیتا ہے، شجراں بھی سونے نو سلام کیتا ہے، جانوراں چل کے کلام کیتا ہے، پتھراں تو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے، پتھراں تو کلمہ پڑھایا۔ یہ پیسے بڑی زبردست چیز ہے اور اس کی فوائد بھی بڑے ہیں۔ میں یہ راز بھی جانتا ہوں، یہ آتے ہیں تو نعت خوانوں کی نعتیں لمبی ہو جاتی ہیں، رکتے ہیں، چھوٹی ہو جاتی ہیں، خطیب اسے دیکھ کر چکرا جاتا ہے۔ ملتمس ہوں آپ سبحان اللہ کہیں، آپ بیٹھ جائیں، یہ بڑے ضروری ہیں لیکن سبحان اللہ ایک سے زیادہ ضروری ہے۔ میرے ساتھ بولیں گے کہ شجراں بھی سونے نو سلام کیتا ہے، جانوراں چل کے کلام کیتا ہے، پتھراں تو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے، کعبے نو آن وسایا، دکھیاں نو گل لایا میرے محمد نے، اور بت وچ کعبے دے سجائی کرے ہائے، بت وچ کعبے دے سجائی کرے بت وچ کعبے دے سجائی کرے بت خانہ کعبے نو بنائی کرے بت وچ کعبے دے سجائی کرے بت خانہ کعبے نو بنائی کرے کعبے نو کعبہ بنایا، کعبے نو کعبہ بنایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل لایا۔ اور شعر آ گیا ہے، در صحابہ پر حاضری میں اپنے فن کی زکاة سمجھتا ہوں کہ تاریاں دے وانگ میرے اصحاب ہیں، اے تاریاں دے وانگ میرے اصحاب ہیں، انہا پیچھے چلان والے کامیاب ہیں، تاریاں دے وانگ میرے اصحاب ہیں، انہا پیچھے چلان والے کامیاب ہیں، امت نو سبق پڑھایا میرے محمد نے، کعبے نو آن وسایا، محبت میں ڈوب کر کعبے نو آن وسایا، دھیاں دا مان
بتایا. شعر آ گیا ہے, مشکل مقام آ گیا ہے. اجازت ہے شعر پڑھنے کی؟ خطرہ تو نہیں ہے؟ چلیں. عرض ہے کہ عاشق حضور دے صدان والے ہو, امتی حضور دے, عاشق حضور دے صدان والے ہو, داڑیاں کٹان تے منان والے ہو. عاشق حضور دے صدان والے ہو, داڑیاں کٹان تے منان والے ہو. انج نہیں پسند فرمایا میرے محمد نے. ساری سواریاں خیریت سے ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. تو ایک سوال چھوٹا سا ہے, جواب